السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے با جماعت نماز پڑھنے کے فضائل اور امام کی اقتداء کرنے کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بیان کرنے سے پہلے اس سبق میں جو ہماری ایک دو غلطیاں ہیں اس کے متعلق تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب امام صاحب مسجد میں آتے ہیں تو بہت سے لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی امام صاحب مصلی پہ نہیں آئے، یا تو اگر وہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں یا بھی وقت ہو تو ان کو آواز دیتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہونے لگا، نماز میں اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں، آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سب کے سب ہماری غلطیاں ہیں، جس کے متعلق ہم اتنا غور نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہے، امام بھی ہمارے بیچ میں سے ایک ہے، بے شک امام صاحب بھی ہمارے بیچ میں سے ایک انسان ہی ہیں، لیکن امام کس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اس کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو امام کی جو فضیلت ہے وہ مقتدیوں سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے امام صاحب کو بار بار کہنا یا بلانا یا ان کو ان کی ڈیوٹی یاد کروانا، وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں۔ تو اسی لیے اب میں اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے حجرے سے باہر نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، بے شک جتنی مرضی دیر ہو جائے۔ بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیر ہو جاتی کہ ہمارے بیٹھتے بیٹھتے جو ہماری یہ ٹھوڈی ہے یہ ہمارے سینے کے ساتھ لگتی تھی، یعنی کہ ہمیں اونگ آتی تھی بار بار۔ تو اس سے یعنی کہ ہمیں سبق ملتا ہے، تو لیکن ہمارے پاس تو ٹائم پیس موجود ہے، سامنے گھڑی نظر آتی ہے، امام صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وقت ہو گیا، اب میں نے جانا ہے۔ اور جو دوسری اب ہماری جو غلطی ہے وہ صف بندی کے متعلق، کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو آگے کرتے رہتے ہیں کہ آپ آگے چلے جاؤ، آپ آگے چلے جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، تو کوشش کرتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے میں کھڑا ہو جاؤں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، جہاں جگہ ملے اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، اور جتنی کوشش ہو سکے امام صاحب کے قریب کھڑے ہو، اس کا زیادہ ثواب۔ وہ آگے کرنا ایک دوسرے کو، یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ کیونکہ جو آج کا سبق کے متعلق مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 982 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے یعنی مقتدیوں سے ان سے فرمایا کہ آگے کی طرف آ جاؤ، یعنی کہ میرے قریب آ جاؤ اور صف بندی فرما لو، اور جو پہلی صف والے ہیں وہ میری اقتداء کرو، اور جو اس سے پیچھے والے ہیں وہ اپنے پہلی صف والوں کی اقتداء کریں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مائک وغیرہ تو ہے نہیں تھے، جتنی آواز جس تک پہنچتی تھی اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ سجدے کی حالت ہے یا یہ رکوع کی حالت ہے، تو لیکن اس سے پیچھے والے جو تھے ان کو نہیں پتہ لگتا کہ آواز اتنی دور تک تو نہیں پہنچتی، تو جو پیچھے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے والوں کو دیکھ کے اپنی حالت تبدیل کرتے رہے۔ اب بھی اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے، مثال کے طور پہ مائک بند ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تب بھی اسی کو دہرایا جائے گا،
پہلے جو وہ پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ اپنے امام صاحب کو دیکھیں گے کہ امام صاحب کس حالت میں جا رہے ہیں، اور پہلے جو صف میں کھڑے ہیں اکثر جو معذرت کے ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ پیچھے دیکھنے والے جو ہیں، اب جب پہلے صف والوں کی نماز درست ہوگی تو جو پیچھے دیکھنے والے ہیں ان کی بھی نماز آٹومیٹکلی درست ہوگی۔ جب پہلوں کی نہیں ٹھیک ہوگی، مثال کے طور پہ پہلے نماز پڑھنے والے کھڑے ہیں، وہ کبھی اپنے کپڑے صحیح کر رہے ہیں، کبھی بالوں میں خارش کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، جو پیچھے دیکھنے والا ہے وہ اس طرح حرکت تو نہیں کرے گا لیکن اس پہ اثر ضرور پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جمائی لینے والے کو دوسرا جمائی لینے والا دیکھے اس کو بھی جمائی آ جاتی ہے، یہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ جب وہ پیچھے والا دیکھتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو اس وقت اس طرح کی شرٹ نہ پہن کر آئیں جس کے اوپر کچھ لکھا ہو یا کوئی تصویر بنی ہو، کیونکہ جو پیچھے آپ کے نماز پڑھنے والا ہے اس کی نظر تو پڑنی ہے، جتنی مرضی کوشش کرے وہ نہ پڑھے، اس کی نظر پڑے گی، اور جب اس کی نظر پڑے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھے گا بھی۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچانے کے لیے اور دوسرے کو بھی اس گناہ سے بچانے کے لیے ان تمام ہمیں معاملات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ ایک اس میں امام کی فضیلت بھی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور دوسری امام کی اقتداء کرنے کے متعلق بھی کہ امام جو عمل کرے اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کری جاؤ۔ تو اور جس طرح میں نے پچھلی حدیث میں کہا تھا کہ امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ امام جو ہے وہ آپ کی امامت کروانے کے لیے آیا اور آپ اس کے مقتدی بن کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو، ہاں، اور اس حدیث میں ایک اور آخری بات جو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آگے بڑھ کے کھڑے ہو، پیچھے نہ رہو، جو پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے ہی رہنے دیں گے۔ یہ جو ایک حدیث جو پوائنٹ تھی وہ بھول گیا ایک دم ذہن میں آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آگے آگے کھڑے ہو، پیچھے نہ کھڑے ہو، جو پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دے گا۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں جتنی حد تک کہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعا مانگیں گے نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو پہلی دوسری صف میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔